اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جن کو اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ اس کو جو قتل کیا جائے فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، کیا نہ کہو اموات مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہاں پر بعض ذہنوں کے اندر سوال آتا ہے کہ شہید کیسے زندہ ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ اس کی گردن دھڑ سے جدا ہو گئی، یا ویسے کوئی تیر لگا، کوئی نیزہ لگا، کوئی اور معاملہ بنا، یا آج کل جدید اسلحہ ہے تو گولی لگی یا اور کوئی معاملہ بنا تو وہ شہید ہو گیا، اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی، اب جسم بے حرکت بے حس و حرکت پڑا ہے، تو اب کیسے عقل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کے سامنے تو کوئی چوں چرا نہیں ہے نا، لیکن آج پریکٹیکل کا دور ہے، انسان کی سوچ یہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے ہے کہ ثابت ہو جائے، آنکھوں سے ہم دیکھ لیں کہ شہید زندہ ہے، قرآن پڑھا، قرآن بتاتا ہے شہید زندہ ہے، لیکن کیسے زندہ ہے؟ حدیث مبارکہ پڑھی، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے شہید زندہ ہے، اصحاب اور حضور کی آل کے اقوال سے پتہ چلتا ہے شہید زندہ ہے، اولیاء کاملین اور اسلاف علماء اور بزرگان دین کے بتانے سے پتہ چلتا ہے شہید زندہ ہے، لیکن کیسے زندہ ہے؟ یہ انسان کی ایک سوچ ہے کہ کبھی پریکٹیکل اگر مل جائے نا تو پھر تو بالکل ایمان جناب تازہ ہو جائے، جیسے سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام، انکار کوئی نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن پھر بھی اگر سوال اگر ذہن کے اندر آئے، کوئی بات آئے، جس طرح کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے؟ فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے؟ تو کہا یا اللہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، صرف اپنے اطمینان قلبی کے لیے مولا یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اپنا شہید زندہ ہے، اس پر قطعاً ہمیں انکار نہیں ہے، شک نہیں ہے، لیکن کبھی اطمینان قلبی کے لیے اگر ایسا منظر سامنے آ جائے تو پھر گج وج کر ہم کہیں کہ مولا تیرا فرمان سچ ہے، شہید زندہ ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے دل و جان سے۔ تو سب کچھ پڑھنے کے بعد، علماء سے سننے کے بعد، محدثین کے بیان کرنے کے بعد اس کے اوپر یقین ہے، لیکن جو ایک عقل کی ایک چاشنی ہے، علم کی ایک چاشنی ہے کہ کبھی پریکٹیکل اگر مل جائے تو پھر ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ یہ احباب پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اگر تھیوری دیکھنی ہے تو رب کا قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو حضور کی آل موجود ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن نے بتایا شہید زندہ ہے، ہم سوچتے رہ گئے کیسے زندہ ہے، جب روح نکل گئی اس کا جسم بے حس و بے حرکت پڑا ہے، تن سے جدا ہو گیا اس کا سر، لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وجود مسعود، آپ کی ذات و بابرکات، آپ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ فرمایا کیا چاہتے ہو تو پریکٹیکل مل جائے کہ شہید کیسے زندہ ہے، آ جانا کربلا کے میدان میں تمہیں دکھا دوں گا، میرا در تو کربلا کی زمین میں پڑا ہوگا اور میرا سر نیزے کی نوک پہ کوفے کے بازار میں قرآن پڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، جزاک اللہ سرکار، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ رکھیے، نعرے جو ہیں وہ انشاءاللہ لگتے رہیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت کے اندر میں کچھ سمجھا سکوں۔ حسین، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شہید زندہ ہے، پریکٹیکل بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اب آئیے، یہ آیت ہے دوسرے پارہ کی، اب میں چلتا ہوں آپ کو چوتھے پارہ میں لے کر۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. پہلے کیا تھا؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے. پہلے اس کی زندگی کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ کیسا تھا، نمازیں پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، وہ روزے رکھتا تھا نہیں رکھتا تھا، حج اس نے ادا کیا یا نہیں کیا، زکاتیں دیتا تھا نہیں دیتا تھا. جب اس کی موت واقع ہوئی وہ سبیل اللہ تھا، وہ اللہ کی راہ میں تھا. اس وقت اسے موت آئی تو وہ شہید ہے، اور شہید ہونے کی وجہ سے وہ زندہ ہے. وہ اپنی قبر میں جا کر بھی زندہ ہے، گردن سر تن سے جدا کروا کر بھی وہ زندہ ہے. ہمارے نہلانے، جو وہ کفن پہنانے، قبر کے اندر دفنانے، اوپر مٹی ڈال دینے کے بعد بھی وہ زندہ ہے. نبی کا کلمہ پڑھ کر جو دین اسلام کی راہ میں جائے، اللہ کی رضا کے لیے جنگ لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، قبر میں چلا بھی جائے، اوپر مٹی بھی ڈال دیں، وہ پھر بھی زندہ ہے. تو ہر قبر کے اندر آنے والے آقا کیوں زندہ نہیں ہے؟ ہر قبر کے اندر آنے والے آقا کیوں زندہ نہیں ہے؟ جن کی زندگی کے بارے میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے، قل ان صلاتی. اور بھائی جو بندہ پہلے بے نمازی بھی ہو، اس نے زکات بھی نہ دی ہو، حج بھی نہ دیا ہو، حج بھی نہ کیا ہو، روزے بھی نہ رکھے ہوں، لیکن اللہ نے اس کو جہاد کرنے کی جو ہے وہ سعادت عطا فرمائی، وہ آیا جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا، حضور کا امتی ہے، جہاد کرتے کرتے شہید ہوا، قبر میں گیا، قبر میں جانے کے بعد مٹی ڈلنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے. تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کر اسے یہ اعزاز ملا ہے، اس کی قبر میں آنے والا وہ نبی زندہ نہیں ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. حکم ہے مفتی صاحب کا کہ یہ طرز میں پڑھ دیں. میں چاہتا ہوں کہ وقت بجائے آگے چل کر انشاءاللہ طرز بھی ہوگی، آپ کا ذوق بھی دوبالا ہوگا، لیکن قبلہ کا حکم ہو گیا تو اب انشاءاللہ پڑھ بھی دیتے ہیں. ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت اس مجدد دین و ملت اشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین انہاں دی قبر انور تے لکھاں سلامتیاں نازل فرماوے، لکھاں رحمتاں دا نزول فرمائے. انہاں نے سانو کوئی بازاری تے ریڑی لان والیاں دا عقیدہ نہیں دتا، بلکہ دنیا تے گئے نے تے سانو سچا تے سچا او عقیدہ دے کے گئے نے جڑا رب دے قرآن دے بھی مطابق، نبی دے فرمان دے بھی مطابق ہے. رب دا قرآن بتاندا ہے کہ شہید زندہ ہے، تے شہیداں دا امام تے پھر نبیاں دا تاجدار کیوں زندہ نہیں؟ اسے واسطے تے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میں اللہ دی پاک بارگاہ وچ دعا کرنا، یا اللہ جڑا تیرے محبوب دی زندگی دا حیات بعد الوفات دا بھی عقیدہ رکھدا، یا اللہ انہوں ایسی زندگی عطا فرما دے کہ دکھاں تو پاک، مصیبتاں تو پاک، یا اللہ انہوں لمبی زندگی عطا فرما کے زندگی دیاں خوشحالیاں نصیب فرما دے. یا اللہ جڑیاں جڑیاں زباناں بھی تیرے محبوب دا ذکر کرن، مولا انہاں زباناں نو سلامت فرما دے. ذرا اچھی آواز نہ پڑھ لو تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے دوسرے پارہ کی آیہ مبارکہ. اللہ نے فرمایا ولا تقولوا، نہیں کہنا، نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا. چوتھے پارے کے اندر جب پڑھا تو فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. کہنا تے دور دی گل ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، مردہ سوچنا بھی نہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ نہیں. جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں
وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. یہاں تک تو یہ آیت مقدسہ اور پچھلی والی آیت مقدسہ تقریباً ایک ہی مضمون ہے, ایک ہی مفہوم ہے. بات اس سے آگے سمجھنے کی ہے, اور انشاءاللہ عقیدہ ایسا بیان ہوگا انشاءاللہ کہ ایمان کو تازگی ملے گی. بل احیاء, شہید زندہ ہیں, بلکہ وہ شہید زندہ ہیں. کہاں زندہ ہیں بھائی؟ کہاں زندہ ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو کہاں زندہ ہیں؟ بل احیاء عند ربہم, بل احیاء عند ربہم, اپنے رب کے پاس زندہ ہے, اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ بات بڑی ڈاڈی بات ہے, بڑی ڈاڈی بات ہے. آپ کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کو آسان انداز کے ساتھ پیش کر کے انشاءاللہ بحفظ و سلامتی آگے چلنے کی کوشش کروں گا, ورنہ یہ مقام بڑا مشکل ہے. شہید زندہ ہے بھئی, کہاں زندہ ہے؟ عند ربہم, اپنے رب کے پاس زندہ ہے. رب کہاں ہے بھئی؟ بڑی بڑی گل ہے, ڈاڈی گل ہے. تسا سبحان اللہ مٹھی آکھیے ذرا بھئی. شہید زندہ ہے بھئی, کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے پاس زندہ ہے. رب کہاں ہے؟ رب کہاں ہے؟ آؤ اس بات کو بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پیارے حبیب جی, پیارے مصطفیٰ جی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے آ کر میرے بارے میں سوال کریں, جب میرے بندے آپ کے پاس آ کر میرے بارے میں سوال کریں, میرے بارے میں پوچھیں, تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ انی قریب, میں نیڑے ہی ہوں, میں نیڑے ہی ہوں. اور بولو تو صحیح نظر آ, انی قریب, میں نیڑے ہی ہوں, میں قریب ہوں. اچھا, شہید زندہ ہے, کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے پاس زندہ ہے. رب کہاں ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے انی قریب, میں نیڑے ہوں, میں نیڑے ہوں. اچھا, کتنا نیڑے ہے؟ کتنا نیڑے ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. مفتی صاحب میرے نزدیک ہیں, ان کی بنسبت یہ سٹینڈ میرے زیادہ نزدیک ہے, اور اس سٹینڈ کی بنسبت یہ میک میرے زیادہ نزدیک ہے, اور اس میک کی بنسبت یہ میک میرے زیادہ نزدیک ہے. بھئی شہید زندہ ہے, اپنے رب کے پاس زندہ ہے. رب کہاں ہے؟ رب بندوں کے قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اب میں نے کہا نا پہلے کہ ایک عقیدے کی بات یہاں سے واضح کرنا چاہوں گا. وہ جو تم ادھر بیٹھ کر حسین حسین کرتے ہو, وہ تو کربلا کی تپتے ریگزار میں شہید ہوئے, پھر ادھر ان کو دفن کر دیا گیا. تم ادھر اتنا دور بیٹھ کر جو ہے وہ یا حسین یا حسین یا حسین کرتے ہو, کیوں اتنی دور سے ان کو پکارتے ہو؟ میں نے کہا پہلے تو ان کا دور ہونا ثابت کرو جناب, پہلے تو ان کا دور ہونا ثابت کرو نا جناب. اگر نہیں کر سکتے تو میں قرآن کی آیات سے شہید کا نیڑے ہونا ثابت کر سکتا ہوں. اللہ فرماتا, کیسے جی؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم, وہ شہید زندہ نے, اللہ دی بارگاہ زندہ نے, اللہ دے کول زندہ نے. ہیں تو پھر گل سمجھ نہیں آتی. اللہ فرماندا ہے شہید زندہ نے, کتے نے یا اللہ؟ فرمایا میرے کول نے. شہید میرے کول زندہ نے, میں تہاڈے کول آ, تو پھر شہید بھی تو تہاڈے کول ہی ہویا نا. اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. بھائی بات سمجھے نا, رب نزدیک ہے, رب قریب ہے, شاہ رگ سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے, اور شہید رب کے پاس زندہ ہے. جب جہاں جہاں پھر رب کے جلوے موجود ہیں, شہید بھی وہاں وہاں موجود ہے. تو پھر سانو گج وج کے نہیں کہنا چاہیے اکھ دا تارا دل دا چین, اکھ دا تارا دل دا چین. جی ایویں نہیں تو پھر انج کہہ لینے ہاں یہ دل بھی حسینی ہے,
یہ جاں بھی حسینی ہے. ذرا محبت نہ پڑھ لو گے ابھی، اگر میں فرمائش کراں تو پڑھو گے نا نال. ماشاء اللہ، اللہ تھوڑا ذوق سلامت رکھے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے. الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. بھائی شہید، اچھا تو پھر پتہ چلا نا قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہوئی شہید قریب ہے، تو پھر گج وج کیا آخنا چاہیے؟ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اور صرف کہنا ہی نہیں چاہیے، منگنا بھی چاہیے. صرف کہنا ہی نہیں چاہیے یا حسین، بلکہ کچھ منگنا بھی چاہیے. اچھا لو جی وہ کر دیتی نا پھر وہی گل ایویں وچ دکھانے کوئی نہ کوئی. بھائی وہ انے دور تے تسی، میں کہ دور تے نیڑے والی گل تے ختم ہو گئی نا. گل آ گئی منگن دی تے آ جا یہ بھی قرآن دی اس آیت تو ہی ثابت کر دینے ہیں، اسی آیت تو ہی. آخر جی او کیویں؟ میں کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید نو مردہ نہ آکھو. مردہ آکھنا تے دور دی گل ہے، مردہ گمان بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں مردہ نہیں، بالکل نہیں. بل احیاء، وہ زندہ نے. مولا کتنے زندہ نے؟ فرمایا اپنے رب دے کول زندہ نے. ساری تمہید تو ساری گفتگو سماعت فرما لی. اچھا اپنے رب دے کول ہے نے تے کردے کی نے؟ کردے کی نے؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون. اپنے رب دے کول زندہ نے اور انہاں نوں رزق بھی دتا جاندا ہے. بولیے بولیے، انہاں نوں رزق بھی دتا جاندا ہے. اچھا رزق تو ایک اور بات مینوں یاد آئی. اللہ رب العالمین دے پاک کلام دی دوسری سورت مبارکہ سورہ بقرہ، اس میں ذرا آغاز تو پڑھیے نا ذرا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے جی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ ایمان والوں کی اللہ نشانیاں بیان فرما رہا ہے، ان کی خصوصیت بیان فرما رہا ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جسے ہم رزق دیتے ہیں وہ دبا کر نہیں رکھتا، خرچ کرتا ہے. ایمان والوں کو ہم رزق دیتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ساڑھے دیتے ہوئے رزق دے وچوں خرچ کر دینے، ساڑھے دیتے ہوئے رزق دے وچوں وہ خرچ کر دینے. ایک عام مومن کی یہ شان ہے کہ جب اسے اللہ رزق عطا فرماتا ہے وہ دبا کر نہیں رکھتا، اس کے بوئے پہ جو بھی آ جاتا ہے اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے، کسی کو خالی جھولی واپس نہیں لوٹاتا. تو جب جب شہید کو اللہ رزق عطا فرماتا ہوگا تو پھر شہید بھی اپنے مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہوگا، بلکہ منگتوں کو جھولیاں بھر کر عطا فرماتا ہوگا. کیونکہ جب یرزقون پایا جائے گا تو پھر ینفقون بھی پایا جائے گا. بھئی رزق ہے، اللہ عطا کرتا ہے، تو پھر جب عام مومن اس کو دبا کر نہیں رکھتا تو شہید کیوں دبا کر رکھے گا؟ اچھا اس کے بعد یرزقون، اور آگے ہے ایک اور بڑی عقیدے کی بات واضح ہونے والی ہے کہ فرمایا فرحین، بڑی حاضر دماغی اور توجہ طلبی چاہوں گا. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. فرمایا کہ اللہ نے شہداء کو اپنے فضل سے جو عطا فرمایا ہے وہ شہداء اس کے اوپر راضی ہیں، اس کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں، اس کے اوپر خوش ہیں. کس کے اوپر؟ اللہ نے ان شہیدوں کو جو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شہادت ہے. او بھئی شہید اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو کے اللہ دے فضل دے نال اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو کے اے شہادت والا درجہ، اے شہادت والی سعادت پا کے شہید ہو کے راضی ہے. تینوں کی مسئلہ بنیا چوکاں بازاراں پھرنا تماشا بنائی؟ نہیں سمجھا؟ بھئی شہید ہو کے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ دے فضل دے نال جڑا کچھ انہوں نے ملے اللہ دے ولوں وہ دیتے خوش نے. تے اگر شہید ہو کے خوش ہے تو کیوں راضی نہیں؟ تینوں بھی تو راضی ہونا چاہیے نا بھائی. اللہ اکبر.
گلیاں بازاراں دے اندر ایک کوئی تک نہیں، ایک کوئی جواز نہیں کہ اہل بیت اطہار دا اس طرح کر کے مذاق اڑایا جائے، یہ سراسر توہین ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو محفوظ فرمائے۔ اور احباب تساں سماعت فرمایا خطبے دے دوران یہ تو چند عقیدے دیاں گلاں سن، اور یہ تو جڑا ساڈا مضمون دا ایک ہے سی ساری گفتگو دا عنوان وہ بھی ثابت ہو گیا کہ حسین زندہ باد ہے۔ اب آ جائیے جڑی جو حدیث مبارکہ میں نے دوران خطبہ عرض کی، تلاوت کی، اس کے ضمن و ذیل کے اندر میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ فی سق المدینہ وہو حامل الحسین، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، وہ حسین ابن علی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ بات بالکل سادہ ہے، لیکن بات صرف اگر سنانا مقصود ہوتی میں سنا کر آگے چلا جاتا، لیکن بات سنانا مقصود نہیں ہے، بات سمجھانا مقصود ہے، بات سمجھانا مقصود ہے۔ پھر سنیے حدیث مبارکہ کے الفاظ اور اس بات کا لطف لیجئے کہ مدینے کی گلی ہے، حضور کے کندھے ہیں، اوپر حسین ابن علی ہے۔ پھر سماعت کیجئے، مدینے کی گلی ہے، حضور کے کندھے ہیں، اوپر حسین ابن علی ہے۔ میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں سہارا لیتا ہوں، میں بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں جناب شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کی عظیم بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں کہ ذرا میری رہنمائی فرمائیے کہ میں کس طرح اس حدیث مبارکہ کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو آپ نے جو بڑی کمال بات بتائی، اللہ اکبر، وہ ذرا سماعت فرما کے نا آپ وجد میں آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں حضور کی شان یہ ہے، عرش است کمی پایا اے ز ایوان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرش است کمی پایا اے ز ایوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور کا مقام کیا پوچھتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو محل ہے، حضور کا جو ایوان ہے، اس کی پہلی سیڑھی عرش معلی ہے۔ حضور کا جو محل ہے نا، حضور کا جو مقام ہے، حضور کا جو ایوان ہے، اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ عرش معلی ہے۔ بھئی سیڑھی باویں سونے دی کیوں نہ ہوئے، رہندی پیر دے تھلے ہی ہے۔ سمجھو نا ذرا، سیڑھی جتنی بھی عمدہ ہو، جتنی بھی قیمتی ہو، کہاں رہتی ہے؟ پاؤں کے نیچے۔ بھئی جو محبوب قدم اٹھائے عرش معلی نیچے آ جائے، اور جو عرش معلی حضور کے ایوان کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایوان کی، حضور کے محل کی پہلی سیڑھی عرش معلی ہے۔ وہ سیڑھی سرکار کے قدموں کے نیچے ہے۔ سرکار کے قدموں کا یہ شان ہے، اللہ ہی جانتا ہے حضور کے کندھوں کا شان کیا ہوگا۔ بھئی میں نہیں بیان کر سکتا، نہیں بیان کر سکتا ابھی حضور کے کندھوں کی کیا شان ہے۔ اگر پاؤں مبارک اتنے اونچے ہیں کہ ان کی اونچائی اور بلندی کا یہ مقام ہے کہ پہلی سیڑھی حضور کے ایوان اور محل کی عرش معلی ہے، تو پھر اگر پاؤں کی بلندی کا یہ عالم ہے تو پھر کندھوں کی بلندی کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر سنیے، سمجھیے اس بات کو، اگر قدموں کی اونچائی کا یہ عالم ہے، کندھوں کی اونچائی کو رب جانے، اور ان کندھوں کے اوپر جو بیٹھتا ہے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر میں اس کو قرآن مجید کی صرف شعر مائیت نہ گل رہ جاوے، اگر اسی بات کو میں قرآن مجید کی آیت سے پڑھنا چاہوں تو پھر یوں بنتا ہے مفہوم، لا اقسم بہذا البلد، محبوب جی اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ یا اللہ، کیوں قسم یاد فرمائی تو نے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب جی اس کے اندر آپ کے قدم مبارک جو لگے ہیں۔ اچھا مکے کی زمین ہو، اس کے اوپر میرے سرکار کے قدم لگیں، میرے سرکار کے قدم لگے، اللہ فرمائے مجھے اس زمین کی قسم ہے۔ اب پاؤں کا نیچے والا تلوا وہ زمین پہ لگتا ہے، اللہ قسم یاد فرماتا ہے اگر پاؤں کے تلوے کی یہ شان ہے تو پاؤں کے اوپر والا جو حصہ ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
اگر پاؤں کے اوپر والے حصے کی شان کا یہ عالم ہے سرکار کی گھٹنے مبارک، ران مبارک کی شان کا کیا عالم ہوگا، بطن مبارک، سینہ مبارک اور کندھوں کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اگر پاؤں کے تلووں کے نیچے مٹی لگے، اللہ اس مٹی کی قسم یاد فرماتا ہے جو پاؤں کے تلووں کے نیچے نہیں بلکہ کندھوں کے اوپر بیٹھے، اس حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب آ جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اگر میں یہاں پر ایسے ہی آگے گزر جاؤں تو میرا دل، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی بات کو سہارا بنا کر میں یہاں پر ایک اور بھی عقیدے کی بات عرض کرتا چلوں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین، وہ بھی اللہ کے قرآن سے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بہت تیز دوڑتے ہیں، بہت تیز رفتار دوڑتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم ہے، ان کے پاؤں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کی بھی قسم ہے۔ اب سوچ کے اندر بندہ پڑ جاتا ہے کہ گھوڑے ہیں، ایسی کیا خصوصیت ہے گھوڑوں کے اندر کہ اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ جب کتب تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا اللہ ہر گھوڑے کی قسم نہیں یاد فرما رہا، اللہ ہر گھوڑے کی قسم یاد نہیں فرما رہا، بلکہ وہ مخصوص گھوڑے ہیں جن کی قسمیں اللہ یاد فرما رہا ہے۔ وہ کون سے گھوڑے ہیں؟ یہ وہ گھوڑے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بہت تیز رفتار دوڑتے ہیں۔ یہ وہ گھوڑے ہیں جن کی پشت کے اوپر اللہ کے برگزیدہ بندے فی سبیل اللہ جہاد کے لیے ان گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ کر جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، شام کو واپس لوٹتے ہیں، ایسے گھوڑوں کی اللہ قسمیں یاد فرماتا ہے۔ بات توجہ طلب ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ اگر گھوڑے کی پشت کے اوپر کوئی ایمان والا بیٹھے جائے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تو اللہ اس گھوڑے کی قسم یاد فرماتا ہے۔ بھئی اتنا عظیم ہے وہ گھوڑا اس بیٹھنے والے کی وجہ سے کہ وہ جہاد پر جا رہا ہے۔ اگر جہاد پر کوئی بندہ جائے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو، اللہ اس گھوڑے کی پاؤں کی تیز رفتاری کی قسمیں یاد فرماتا ہے۔ تو یہ جہاد ہے فی سبیل اللہ، ہجرت بھی ہے فی سبیل اللہ۔ اگر گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کوئی جہاد کرنے کے لیے پشت کے اوپر سوار ہو کر میدان جنگ میں جاتا ہے، اللہ گھوڑے کی قسمیں یاد فرماتا ہے۔ ہجرت والی رات محبوب جس صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو کر فی سبیل اللہ مدینے کے لیے نکلے ہیں، اللہ اس صدیق کی قسمیں کیوں نہ یاد فرماتا ہوگا؟ اللہ اس صدیق کی قسمیں کیوں نہ یاد فرماتا ہوگا؟ بھئی گھوڑے دی پشتے اگر بندہ بیٹھے، مجاہد بیٹھے، اللہ اس گھوڑے دی قسمہ یاد فرماوے بھی انہوں شان اس مجاہد دی وجہ نال ملی ہے۔ تو جس صدیق دے کندھیاں تے عام مجاہد نہیں، امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار تشریف فرمانے، اللہ رب العالمین نے اس صدیق نو کی عظمتاں تے شاناں دے نال نوازیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جدوں میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا دے کندھیاں مبارکہ تے سوار نے، تے منظر یہ ہوندا ہے جدوں بچے نو کوئی اٹھاندا ہے نا اپنے کندھیاں تے، سارے آپ بچیاں والے بیٹھے ہو جنہاں دے کولے نہیں ہیں، اللہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظیم شہادت دا صدقہ، ذکر حسین دا صدقہ اللہ سب بھی اولاد نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اچھا منظر کی ہوندا ہے؟ انج کر کے ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، ٹھیک ہے، اور بچے نے انج کر کے دستار نو سر نو پکڑیا ہوندا ہے، تے ساڈے وانگو تے نہیں پھر سرکار اپنا ننگا سر لے کے پھر دے سن، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سر انور تے دستار مبارک ہوندی سی، ٹھیک ہے۔ ہن منظر ذرا تصور وچ لیاؤ، اپنے اپنے بچے اسی بٹھاندے ہاں، منظر ذرا ذہن وچ لیاؤ، انج کر کے بچے دا ایک قدم ادھر ایک ادھر، ٹھیک ہے، اٹھان والے نے انج کر کے قدماں نو پکڑیا ہوندا تاکہ بچہ گر نہ جائے، بچہ بولے تو صحیح، بچہ گر نہ جائے۔ اچھا ادھر اٹھاون والے دا اے انداز ہوندا ہے، ادھر جڑا کندھیاں تے بیٹھا ہوندا ہے اوندا اے انداز ہوندا ہے، اوندا اے انداز ہوندا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہوندا ہے پیا تے گویا کہ اے عہد و پیمان ہوندے نے پے، ایک طرح دا وعدہ ہوندا ہے پیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشتے سوار کرا کے سرکار نے امتحان دی تیاری تے پھر کروائی سی نا، تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کندھیاں تے سوار کرا کے چلدے جا رہے نے، تے امام علی مقام سیدنا امام حسین گویا زبان حال دے نال کہندے ہون گے، نانا جان تساں میرے پاؤں نو مضبوطی دے نال
تھام پکڑ لو, مینوں گرن نہیں دینا, میرے قدماں نوں ڈگمگان نہیں دینا, تے پھر میں بھی وعدہ کرنا تہاڈی پگ نہیں ڈگن دیواں گا, تہاڈی پگ دی لاج رکھاں گا, میں بھی تہاڈی پگ دی لاج میں نہیں رکھاں گا. پھر میدان کربلا دے اندر اج تک 14 صدیاں گزر گئیاں, اسی بیان کردے بھی آنے ہیں, سنتے بھی آنے ہیں, تاریخ دیاں کتاباں بھریاں پئیاں نے. امام علی مقام سیدنا امام حسین نے مدینہ چھڈیا, روزہ رسول چھڈیا, اپنے بھائی جان, اپنی والدہ محترمہ, انہاں دے مزارات چھوڑے, مکہ چھوڑیا. اور مکہ کیوں چھوڑیا؟ اتنے ذرا اگلی گل بعد کرنے جی پہلے کرتے پہ, اتنے ایک ذرا ضمن گل آ گئی, ذرا یہ بھی میں عرض کرتا جاواں. مکہ کیوں چھوڑیا بھائی؟ بعض اتنے بھی کہتے نہیں وہ نہیں, یہ سیاسی جنگ سی. بھائی سیاسی جنگ ہوئے تو بندہ چھوٹے چھوٹے بچوں نال, شیر خار بچوں بندہ نال لے کے نہیں جاتا. اگر سیاسی جنگ ہی ایسی تو سب تو بڑا مرکز دی آپ دی حفاظت دا وہ مدینہ شریف ایسی. اگر سیاسی جنگ کرنی ہوتی مدینے دے اندر آپ اپنی جو ہے وہ صدارت دا, اپنی جو ہے وہ اپنے اس طرح کر کے امارت دا اعلان کر دیں تو سارے لوگ آپ دے نال مل جاندے. کی ہے سی کسی دی مجال کہ آپ کوئی ٹس مس بھی کر سکتا یا آپ کچھ کہہ سکتا؟ بالکل ایسا معاملہ ہے ہی نہیں سی کہ سیاست دی جنگ سی, بالکل سیاست تو پاک جنگ سی. سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین دین دی سربلندی دے واسطے, حق نو واضح کرن دے واسطے اور باطل نو پاش پاش کرن دے واسطے میدان کربلا دے اندر تشریف لے گئے نے. اچھا مدینے اندر گئے تاکہ مدینے دے اندر خون ریزی نہ ہوئے. مکے دے اندر گئے سرکار 4 مہینے تقریباً کم و بیش 4 مہینے مکے دن تک تشریف فرما رہے. ذوالحج شریف کا چاند نظر آ گیا. پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, 5ویں, 7ویں, 8ویں ذوالحجہ جدو ہوئی نا, 9 حج ادا ہونا سی, آپ نے 8 اتوں کوچ فرما لیا. 8 اتوں کوچ فرما لیا. اتنے ہی پھر عقل دے مفتی جڑے نے آ گئے, لو جی ویکھو نا حج چھڈ کے ٹر پہ, مطلب ہے کوئی معاملہ تو ہے سی نا بھی جلدی میدان کربلا پہنچنا چاہتے سن. میں کیا عقل دا علاج کروا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنی زندگی دے اندر 25 حج پیدل جا کے کعبۃ اللہ شریف دے کیتے سن. ٹھیک ہے, تے اگر اس موقع تے اگر 8 ذوالحجہ نو اگر اتوں روانہ ہوئے نے تو دی کوئی خاص وجہ ہے سی. کی وجہ سی؟ احباب کوئی چند ایک احباب اس گل نو پہلی باری سماعت فرمان گے, لیکن انشاءاللہ بڑی جو ہے وہ تازگی ملے گی ایمان نو. کیوں گئے 8 ذوالحجہ نو حج کیوں نہیں پڑھیا؟ وہ دی خاص وجہ سی کہ یزید نے ایک پوری پلاننگ دے تحت نا یہ منصوبہ بنایا کہ 9 نو جدو حج پڑھیا جائے گا نا, بڑی گیدرنگ لکھاں دی تعداد اندر لوگ ہون گے, جدو حج پڑھیا جائے گا اس رش دے وچ انہاں نوں پھڑ کے جناب قتل کر دیواں گے, رولا پا دیواں گے, رش دے اندر قاتل لبیا نہیں جائے گا, لہذا جناب گل ختم, رولا ختم, کوئی معاملہ جناب ہوئے گا ہی نہیں, جنگ دی صورت ہی پیش نہیں آئے گی. سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر نبوت فیض نبوت جاری ہے سی نا, پھر اس گل جان گئے کہ اے سازش اے منصوبہ بن چکے ہے. آپ نے اسی واسطے حج ادا ہون تو پہلا ہی اتھوں کوچ فرمایا, گویا کہ اے 10 چھڑیا اے یزید لعین اے تے رش دے اندر شہید کر کے چھپنا چاہنا ہے. رش دے اندر جدو رش دے اندر کوئی بندہ شہید ہو جائے, قتل کرتا جائے تے کوئی قاتل نہیں لبدا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا قاتل اج تائیں واضح نہیں ہو سکیا کہ کنے قتل کیتا, شہید کیتا, یا وہ تے گزرا دور ہے, کافی عرصہ گزر گیا. ماضی قریب دے اندر بے نظیر انہوں قتل کرتا گیا رش دے اندر, ہے کوئی پتہ چلیا واضح طور تے بھی کنے قتل کیتا؟ نہیں. جڑا رش دے اندر ماریا جائے او دا قاتل نہیں لبدا, گرچہ شہید ہون والے نوں شہادت دا مرتبہ مل جاندا ہے, لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ذوالحجہ نوں او تو کوچ فرما کے یزید لعین دے انہاں ناکام اور ناپاک ارادیاں تے عزائم تے پانی پھیر دیتا اور گویا اعلان کیتا او یزید لعین ایک رش دے اندر شہید کر کے اپنے جو ہے وہ ناپاک عزائم نو, اپنے جو قتل نو, اس قتل والے گناہ نو چھپانا چاہنا ہے. میں میدان کارزار دے اندر جا کے شہید ہو کے قیامت تک واسطے تینوں انج دا ننگیا کراں گا, قیامت تک آن والے لوگ کی تیرے تے لعنتیں بیدار ہون گے. اے حکمت ہے سی کہ آپ نے اتو 8 ذوالحجہ نو اتو کوچ فرمایا. اچھا اس تو پہلا میں عرض کرتا سا پیا کہ او والا منظر, ٹھیک ہے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے وعدے ہوئے, پیمان ہوئے کہ اگر نانا جان تسی میرے پاؤں نہیں ڈگمگان دینے اور میں تہاڈی پگ نہیں ڈگن دیواں گا, تہاڈی پگ دی لاج رکھاں گا. اللہ اکبر. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث عظیم نواسے نے جدو وقت آیا مدینہ چھوڑیا, اپنے والدہ محترمہ, بھائی جان اور دیگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا روزہ انور بھی چھوڑیا, مکے گئے, مکہ چھوڑیا اور مکے چھوڑ کے میدان کارزار دے اندر گئے, اوتھے جا کے سب کچھ اپنا تن من دھن قربان کر دیتا. اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو
کدھر اے نہ ہوئے کہ تہاڈیاں اولاداں، تہاڈا مال، تہاڈی جان یہ دونوں اللہ دے ذکر تو غافل کر دون. ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کے اندر جا کے اپنی جان بھی اللہ دے پاک بارگاہ قربان کر دیتی، اولاد بھی قربان کر دیتی، مال بھی قربان کر کے اللہ دی پاک بارگاہ وچ گویا کہ یہ عرض کیتی مولا اولاد بھی تیری دیتی ہوئی سی، مال بھی تیرا دیتا ہوا سی، جان بھی تیری دیتی ہوئی سی، مولا میں سارا کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن یا اللہ تیرا ذکر نہیں جان دیتا، تیرا ذکر نہیں جان دیتا، تیرا ذکر نہیں چھڑیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارا منظر احباب تسی سماعت فرما دینے دیو. پھر سب کچھ لٹا دیتا لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دے پگ نہیں ڈگن دیتی، پگ دی لج رکھی ہے. تو پھر سرکار نے جدو بچپن دے اندر قدم جدو ڈگ مگان نہیں دیتے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے عظیم نواسے نے اپنا وعدے دی برخلافی نہیں کی تھی. اللہ اکبر. پھر ایک لیٹسٹ جناب ایک آبجیکشن، ایک جدید ترین اپنا اعتراض نہیں. دیکھو نا جناب تسی اتنے کہندے ہو یا علی مدد یا علی مدد، تو یہ جڑے جو اپنے بچیاں دی مدد کرن دے لئی میدان کربلا وچ نہیں، عقیدے دی گل ہے، ذرا اس کو عام نہ سمجھو. بھی سوال ہے میرا تواڈے کے سامنے عمومی سوال ہے. اسی کہنے ہیں یا علی مدد، کہنے ہیں ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ دی عطا دے نال اللہ دے نبی، اللہ دے ولی، اللہ دے برگزیدہ بندے مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے انہوں نے تصرف دیتا ہے، اختیار دیتا ہے. اچھا ہن سوال یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین اور آپ دا سارا خاندان میدان کربلا دے اندر جا کے شہید ہویا. سوال کرنے والے نے سوال کر دیتا کہ بھئی تسی کہندے ہو یا علی مدد، اے علی ساڑی مدد کرو، تے جڑے علی میدان کربلا دے اندر اپنے بیٹیاں دی آ کے مدد نہیں پہنچے وہ تہاڈی مدد پاکستان اندر آ کے کی کرن گے؟ سوال ہے. عقیدہ جو ہے سمجھن دی ضرورت ہے نا. اگر یہ صرف جناب ہے ہاتھ رکھ کے تے شعر بیان صرف کیتا جاوے تے عقیدہ سمجھ کدے بھی نہیں آ سکتا. ہاں شعر ایک ذوق ہے لیکن شعر تقریر نہیں. تقریر کیا رب دا قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان، اے تقریر ہے، اے بیان ہے اور اے خطاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا انہیں دا جواب کی ہے؟ یہ جواب یہ ہے جناب کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جدوں ولادت با سعادت ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر سیدنا جبریل امین علیہ السلام ایک خبر لے کے آ گئے کہ یہ تہاڈا نواسا اس نو شہید کر دیتا جائے گا، اس نو شہید کر دیتا جائے گا. سرکار نے یہ خبر سن کے اللہ دی پاک بارگاہ دعا کیتی ہے کہ یا اللہ یہ آزمائش ٹال دے. بھئی دعا کیتی ہے کہ جی نہیں. میں کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے سی انہاں دے بچپن دے اندر ہی سیدنا امام علی مقام دے بچپن دے اندر ہی پتہ چل گیا سی کہ امام حسین نے کربلا اندر جا کے شہید ہونا ہے. کہ جی پتہ ہے سی. تو میں کہ انہاں پھر دعا کیتی ہے؟ کہ جی نہیں. میں کہ پھر ماں تے بڑی دل دے اندر اولاد دا درد رکھن والی ہوندی ہے نا. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کوئی دعا کیتی ہے؟ کہ جی نہیں. میں کہ خود دعا نہیں کیتی، مولا علی پاک نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نہیں دعا کیتی. حضور دی پاک بارگاہ ترلا کوئی ہاڑا کو جا کے آکھیا ہوئے آقا جی ابا جان اے میرے بیٹے دے واسطے دعا کر دیو کہ اللہ اس آزمائش تو، اس امتحان تو اللہ نجات عطا فرمائے، اس شہادت والے معاملے میں اللہ ٹال دے. ایسا کوئی معاملہ ہویا ہے؟ کہ جی نہیں. تو میں کیا جی اگر او اللہ دی رضا من کے راضی ہے سن تے تینوں کیڑی گل دا 14 صدیاں گزر جان دے بعد کیڑی گل دا اعتراض ہے؟ بھی اگر انہوں نے اپنی زندگی دے اندر جدو انہوں نے پتہ چل گیا کہ نواسا شہید ہوئے گا، اپنی زندگی دے اندر انہوں نے رب دی پاک بارگاہ چ اس معاملے دے ٹلن دی دعا نہیں کیتی تے اج 1400 سال گزر جان دے بعد ساڈا بھی حق نہیں بندا کہ اسی دے تے بے جا اعتراض کریے. ہن رہ گیا اگلی گل جناب کہ اے پھر کیوں نہیں پہنچے. تے میں کہ اے دا پھر ہر ذرا سماعت فرما لو. اے شہادت ایسی امتحان دے طور تے، اے شہادت کی سی امتحان دے طور تے. تے جدوں ساڈے بچیاں دا امتحان ہوندا ہے نا تے بچہ کوئی نالائق ہوئے نا، انہیں تیاری نہ کیتی ہوئے تو دا باپ جناب پوچھتے ہاں جی کون ہے جناب پرنسپل صاحب، کون ہے تیرے اتنے امتحان دے امتحان انچارج کون ہے، سپریڈنٹ کون ہے؟ وہ جی فلاں صاحب نے. مثال کے طور پہ مفتی صاحب کا نام ہے جی مفتی شہزاد صاحب میرے اتنے اپنا سپریڈنٹ نے، تو انہوں نے اگر نگرانی کرنی ہے. ہوں اس بچے دا والد کوئی مٹھائی دا ڈبا، کوئی تھوڑے پیسے پوسے یا کوئی فروٹ لے کے جاوے گا، جناب دروازہ کھٹکھٹائے گا، ہاں جی کون؟ میں جی فلاں آیا. تو جناب کیویں آئے؟ وہ جناب تہاڈی زیارت کرن مرے دن زیارت کرن آنا جی، زیارت کرن آنا ہے شام دے وقت عشاء دے وقت آ کے دروازہ کھڑکائی زیارت نہیں جی تھوڑی جی گل بھی ایسی ذرا عرض بھی کرنی سی. اچھا کی کام ہے؟ وہ جی ذرا دیکھو نا وہ میرا بیٹا ہے تے وہ ذرا تہاڈا شاگرد ہے، وہ جتنے تسی ہے نا نگران ہے جی، سپریڈنٹ ہے جی، اس حال دے اندر وہ امتحان دیندا ہے پیا، تے ذرا مہربانی کرو ذرا قبول فرماؤ تے ذرا آہو جی ذرا اودی ذرا مدد فرمایا جی.
وہ کوئی بوٹی شوٹی کوئی نقل ذرا کوئی مہربانی. اس طرح کے ترلے کون لینا ہے؟ وہ باپ ترلے لینا ہے جہدے بچے نے محنت نہ کی ہوئے, جہدے بچے نے نلائکی اختیار کی ہوئے, جہدے بچے نے ہٹ دھرمی اختیار کی ہوئے تے نکھٹو سکولوں بجیا ہوئے. جنہیں محنت نہ کیتی ہوئے او دا باپ جا کے پھر منتاں بھی کردا ہے, ترلے بھی کردا ہے, پیچھے بھی جاندا ہے, تہاڑ ہے تو سارا کچھ کردا ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو میدان کربلا دے اندر گئے نے نا تو پیچھے پھر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ نال نہیں گئے کہ میں جا کے بیٹے دے پیچھے جاواں تاکہ انہاں دی مدد کراں یا سارا معاملہ کراں. کیوں؟ کیونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنے کندھے تے بٹھا کے تیاری کروائی سی, اپنی جو ہے سینے تے بٹھا کے تیاری کروائی سی, اور اپنے جو ہے وہ پشتے بٹھا کے سواری کرائی سی, اور زبان چسا کے تیاری کروائی سی. مولا علی پاک نے گائے بگائے تیاری کروائی سی. اور بھائی پیچھے ہو جاندے نے جنہاں بیٹیاں نو تیاری نہ کروائی ہوئے, جنہاں دے نلائق ہون, جنہاں دے نکھٹو ہون, جنہاں دے بے وقوف ہون, او والدین پیچھے جاندے نے. تے جنہاں نے پوریاں تیاریاں کروا کے گلیاں ہون نا او پھر ایہی عرض کردے نے کہ یا اللہ ہن اسا تیاری کروا کے بھیج دیتا ہے, تو جان تیرا حسین جانے امتحان جانے. پھر حسین بھی میدان کربلا دے اندر سب کچھ قربان کر کے اے عرض کر دیتا, ابا جان اے لانا جان اگر تسی پوری تیاری کروا کے میرے میدان دے اندر بھیجا ہے نا تے اے ویکھو میں بھی 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہو گیا وہاں. اللہ رب العالمین خالق کائنات سانو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آل دی سچی محبت نصیب فرمائے. تے ذرا ذوق میں ایک مرتبہ ہو جانا چاہیے تے ایک آخری شعر ہے, ذرا محبت نال میرے نال مل کے پڑھ لو کہ دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا, بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا, لگیا اے دربار علی دے بچیاں دا, بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. اللہ تعالیٰ اسے غلامی دے اندر زندہ رکھے, اسے غلامی دے اندر اللہ موت عطا فرمائے, اور کل قیامت دن اللہ رب العالمین اسے غلامی دے اندر ساڈا حشر فرمائے, اور انہاں دی معیت اور شفاعت دے نال اللہ رب العالمین جنت اندر داخلہ نصیب فرمائے. وما علینا الا